السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ بریڈنگ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں سے جو بات شیئر کرنی ہے وہ ہے گرے پیرٹ کے چکس کے اوپر، کیونکہ میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو گرے پیرٹ کو ہینڈ فیڈ کروانا چاہتے ہیں، انہیں ٹیم کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں سکھانا چاہتے ہیں بہت ساری باتیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ گرے پیرٹ کے چکس کو ہینڈ فیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہی ہے۔ آپ مکمل طور پر ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ دوستوں کو گرے کے بچے کو ہینڈ فیڈ کروانے میں کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو یہ بھی پتہ چلنے والا ہے کہ 7 سے 10 دن کا جو گرے پیرٹ کا بچہ ہے وہ کتنے کا مل جاتا ہے اور جو فلی سیلف بچہ ہے اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے فرینڈ، اسے مکمل دیکھیے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے لاتا رہتا ہوں ایسے ہی مزے مزے کی ویڈیوز۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو فرینڈ، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں گرے پیرٹ کے چکس کے حوالے سے کچھ باتیں، کہ اگر وہ باتیں دیکھ کے اگر آپ اپنے برڈ کو خریدیں گے تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو گرے پیرٹ کے چکس کو خریدنا چاہتے ہیں لیکن انہیں بہت زیادہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ دیکھنی چاہیے، اور دیکھنے کے بعد ہی آپ برڈ خریدیں۔ اگر آپ کو وہ باتیں نہ سمجھ میں آئیں تو آپ جو ہے وہ برڈ کو چھوڑ دیں۔ وہ باتیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے گرے پیرٹ کے چکس کو خریدنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس برڈ کو جب بھی آپ پکڑ کے دیکھیں تو اس کے پیٹ کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلر، اس میں شائن ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس میں شائن تھوڑی کم ہوگی یا یہ کلر جو ہے وہ ڈل ہوگا تو اس سے بھی آپ کو گرے پیرٹ کے چکس کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بچہ جو ہے وہ صحت مند نہیں ہے۔ اس کی چمک کا آپ دوستوں کو میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے پیٹ سے آپ نے اسے پکڑ کے دیکھنا ہے الٹا کر کے، اس میں یہ چمک ہونی چاہیے، شائن اور آئلی سا آپ کو بچہ لگے تو بچہ مکمل طور پہ صحت مند ہے۔ اگر اس کا کلر، باڈی کا کلر جو ہے وہ آپ کو لگے کہ تھوڑا ڈل ہے یا اس کے علاوہ ڈل ہونے کے علاوہ آپ کو لگے کہ بچہ جو ہے وہ صحت مند نہیں لگ رہا یا اس کا شائن جو ہے وہ کم ہے یا بالکل نہیں ہے تو آپ نے بچے کو نہیں خریدنا۔ یہ اگر آپ بات دیکھ کے بچے کو خریدیں گے تو یقین جانیں یہ بہت ہی اچھا ٹرک ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ بچے کو خریدتے وقت یہ ساری باتیں نوٹ کریں گے تو آپ کو بہت ہی صحت مند بچہ ملے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دوستوں کو یہ بھی بتا دوں کہ جب بھی آپ نے گرے پیرٹ کے چکس کو خریدنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں جب انہیں بیچ دیتے ہیں لوگ، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مدر فیڈ ہوا بچہ آپ نے خریدنا ہے جو 8-10 دن مدر فیڈ سے اٹھایا ہو، یا آپ نے خود اٹھانا ہے جا کے وہی بچہ آپ خریدیں، کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو 2 دن کا 1 دن کا بچہ اٹھا لیتے ہیں تو اس میں امیونٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے بجائے اس کے جو 7 دن یا 10 دن پیرنٹس کے نیچے رہا ہو۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جب بھی بچہ خریدیں تو وہ پیرنٹس کے نیچے سے ہی اٹھائیں، تقریباً 7 دن کا، 10 دن کا یا 15 دن کا بچہ جو اٹھا لیں۔ اس سے بڑا بچہ اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ کو ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جب گرے پیرٹ کے چکس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو پھر فیڈ لینے میں کافی جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے اور آپ جو ہے وہ اسے فیڈ اچھے طریقے سے نہیں کرا پاتے ہو۔ تو آپ نے آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی آپ نے اسے جو ہے وہ اٹھا لینا ہے، اور جو باتیں آپ دوستوں کو میں نے بتائی ہیں آپ اسے مد نظر رکھ کے برڈ کو خریدیں گے تو آپ کو پرفیکٹ اور ہیلدی بچہ ہی ملے گا۔ امید کرتا ہوں فرینڈ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو فیڈ کرا کے دکھاتا ہوں کہ اسے جو ہے فیڈ کرانا کتنا آسان ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ آپ اگر جلدی میں ہے تو آپ نے برڈ کو فیڈ نہیں کرانی، کیونکہ بہت زیادہ جلدی میں آپ جو ہے وہ کام خراب ہی کریں گے۔ آپ مکمل طور پہ فری ہو کے برڈ کو ہینڈ فیڈ کرائیں، کیونکہ جب آپ فری نہیں ہوتے یا ذہنی ڈپریشن کا شکار ہیں تو پھر آپ بچوں کو ہینڈ فیڈ کروانے کے بارے میں سوچیے بھی نہ۔ تو فرینڈ، بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ انہیں جو ہے وہ کون سی فیڈ کرانی چاہیے۔ تو فرینڈ، آپ نے اسے کیسی کی ہینڈ فیڈ یوز کرانی ہے۔ یہ ہائی فیٹ ہے، آپ کے سامنے اس کے اوپر لکھا بھی ہوگا، انہوں نے اسپیشل طور پہ ہائی فیٹ۔ یہ گرے پیرٹ، کاکاڈو اور رنگ نیک کو بھی دوست کرواتے ہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، یہ ہضم تھوڑی لیٹ ہوتی ہے لیکن آپ رنگ نیک کو بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ رنگ نیک کو لو فیٹ فیڈ ہی استعمال کرائیں تو وہ بیسٹ رہے گی۔ تو فرینڈ، یہ ہے لو فیٹ کا بیگ، اس پہ جو ہے وہ یہ لو فیٹ ہے، یہ آپ لو برڈ کے بچے کو، بجری کے بچے کو، اس کے علاوہ جو ہے رنگ نیک کو بھی دے سکتے ہیں۔
میں رنگ نیک کو یہی استعمال کرتا ہوں، لیکن یہ آپ کے سامنے جو ہے ہائی فیٹ فیڈ جو ہے آپ نے اپنے گرے پیڈ کے چکس کو دینی ہے۔ اور بعض دوستوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نے بچہ خرید تو لیا، ہینڈ فیڈ بھی لے آیا، بنانے کا طریقہ میں نے آپ دوستوں کو جو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ جو ہے وہاں سے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھ لینا۔ سیم رنگ نیک کے چکس کی طرح ہی جیسے ان کے لیے فیڈ بنائی ہے ویسے ہی ان کے لیے فیڈ بنانی ہے، اور آپ نے اسے ہائی فیٹ کیٹی کی ہائی فیٹ فیڈ استعمال کرانی ہے، اور دن میں تقریباً یہ 3 دفعہ آپ ان گرے پیڈ کے چکس کو جو ہے وہ فیڈ کرا سکتے ہیں۔ دن میں 3 دفعہ آپ نے انہیں فیڈ دینی ہے، ہر 8 گھنٹے میں کے بعد۔ اور فیڈ جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ پتلی بھی نہیں بنانی اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں بنانی، تقریباً 70 سے 75% جو ہے وہ پانی ہونا چاہیے، اور باقی 25 سے 30% جو ہے وہ فیڈ کا استعمال کرنا ہے۔ فیڈ جب نارمل ٹمپریچر میں آ جائے تو آپ نے اسے کروانی ہے۔ اور سب سے ضروری بات فرینڈز، آپ نے جو ہے وہ گرے پیڈ کے چکس کو ایک ٹائم میں 40 cc جو ہے وہ فیڈ دینی ہے۔ وہ ان کی ایج پہ میٹر کرتا ہے، یہ نہیں کہ آپ بہت چھوٹے بچے کو جو ہے وہ 40 cc فیڈ دے دیں اور آپ کا بچہ ایکسپائر ہو جائیں اور آپ مجھے بعد میں گالیاں دیتے رہیں کہ یار آپ ہی نے کہا تھا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایج کے بچے جن کی پنیں نکل آتی ہیں، اور یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ایسے بچے کو آپ جو ہے وہ تقریباً 30 سے 40 cc جو ہے وہ فیڈ دیں گے تو بڑے آرام سے یہ ہضم کر لے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو ہے وہ فیڈ جو ہے انہیں 30 سے 40 cc دیں۔ بہت چھوٹے بچے کی بات نہیں کر رہا، وہ ایج کے حساب سے آپ نے پھر اسے فیڈ کرانی ہے۔ جیسے ہی آپ کو اندازہ ہو کہ آج کا پوٹا فل ہو گیا تو آپ نے فیڈ جو ہے وہ بند کر دینی ہے۔ جیسے جیسے بچے کی گروتھ بڑھتی جائے گی تو اسے فیڈ بھی آپ نے بڑھاتے جانا ہے، لیکن جیسے ہی بچہ جو ہے وہ کور ہو جائے، یہ آپ کے سامنے ہے، تو اس کی فیڈ جو ہے وہ تھوڑی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ فیڈ جو ہے وہ باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں کو آپ نے فیڈ جو ہے وہ تقریباً اس ایج کے بچوں کو آپ نے 30 سے 40 cc ایک ٹائم میں فیڈ دینی ہے۔ یہ بچہ فرینڈ جو ابھی آپ کے سامنے ہے، اس ایج کے بچے آپ کو تقریباً 32 سے 35 ہزار کی رینج میں مل جاتے ہیں، لیکن جو بہت چھوٹا اس کا بچہ ہوتا ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں، وہ آپ کو تقریباً 20 سے 22 ہزار کے درمیان مل جائے گا۔ اس کی ایج تقریباً 7 سے 10 دن یا 15 دن ہوگی۔ اسی ایج کا آپ نے بچہ اٹھانا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ آپ کو اس ایج کا بچہ ملے تو آپ جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 کے دوران، ہر بندے کا اپنا ریٹ ہے، یہ میں اپنے سیل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، کہ نہ ہی میں آپ دوستوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے سیل کرنے ہیں، یہ جسٹ آپ دوستوں کی انفارمیشن کے لیے ساری کی ساری معلومات ہے کہ آپ کو کتنے کا بچہ مل سکتا ہے۔ اور جیسے ہی بچہ جو ہے وہ پورا سیلف ہو جاتا ہے، پورے اس کی پر نکل آتے ہیں، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہے ابھی، اس ایج کے بچے آپ کو تقریباً 38 سے 40 کے درمیان مل جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہے تو وہ آپ کو سستا دے دے گا، وہ آپ کی قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ کو میں نے ایک آئیڈیا دے دیا ہے، یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ جو میں نے رینج آپ کو بتائی ہے اس سے مہنگا آپ نے نہیں خریدنا، کیونکہ میرا کام آپ دوستوں کو بتانا ہے، آپ دوستوں تک انفارمیشن کو پہنچانا ہے۔ اگر آپ کو اس سے سستا ملے تو آپ کی یہ خوش نصیبی ہے، لیکن اگر اس ایج کا بچہ آپ کو ملے تو آپ کو تقریباً 30 سے 35 کے درمیان ملے گا، اور جو فلی کور اور سیلف ہونے کے قریب ہوگا بچہ وہ تقریباً 38 سے 40 کے درمیان، اور جو 7 سے 15 دن کا بچہ ہے وہ آپ کو 20 سے 23 ہزار کے درمیان مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہے اس سے سستا آپ کو مل جاتا ہے تو وہ آپ دوستوں کی لک پہ ہے۔ فیڈ کروانے کے لیے آپ کے پاس ایک BCC کی یا اس سے بڑی سرنج ہو تو آپ کے لیے بیٹر رہے گا۔ اس کے آگے آپ نے یہ ربڑ لگانا ہے، یہ ڈرپ سیٹ سے اتارا ہے میں نے، اور اسے آپ نے خشک پہ چڑھانا ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو فیڈ کروانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، بہت ہی ایزی ہے فرینڈ۔
فرینڈز یہ تھا گرے کو ہینڈ فیڈ کروانے کا طریقہ. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی. فرینڈز اگر بھی آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو, نئے ٹاپک, نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.